إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم جھگڑا کس میں تھا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام ان سے حکومت لینا چاہتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کیا تھا؟ آپ تو کتنے حلیم پیغمبر تھے، صادق و امین پیغمبر تھے. آپ کی زندگیوں میں کتنی آیا گزری ہے، نہ کسی سے کوئی لڑائی نہ جھگڑا. لیکن جھگڑا جو پڑا ہے تو وہ کس سے پڑا ہے؟ رب کی ربوبیت کی وجہ سے پڑا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کے سامنے جا کر بات جو کی ہے تو رب کی کی ہے. فرمایا میرے حاکم وقت سے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، او وقت یاد کرو اے پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا، مطلب ہے نہیں دیکھا اس لیے کہ ہر چیز کو ہر جگہ ہر وقت دیکھنے والی ذات رب کی ہے. اور رب کون ہے؟ اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہ دے دی، حکومت دے دی، طاقت دے دی. اب ربوبیت کا جھگڑا اس کے ساتھ پڑ گیا. کہنے لگا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. رب کی پہچان کروا رہے ابراہیم علیہ السلام. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اور نمرود تو اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا ہے. رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. اسی کے اختیار میں یہ پیدا کرنا، بلکہ زندگی کو بھی پیدا کرنے والا میرا رب ہے، موت کو بھی پیدا کرنے والا میرا رب ہے. اللہ شاہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. میں وہ رب ہوں کہ جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. یہ زندگی اور موت پیدا کرنے والا رب ہے. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب ہے بادشاہ، لیکن اللہ جس سے توحید کی نعمت چھین لیتا ہے نہ چھین لیتا ہے اس سے، تو اللہ اس کا دماغ بھی خراب کر دیتا ہے. کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں، کسی کو قتل کر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں قتل ہو جاتا ہے، کسی کو چھوڑتا ہوں سزائے موت کے مجرم کو تو وہ زندگی اس کو مل جاتی ہے. کہنے لگا اللہ اکبر. قال انا احیی و امیت. یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات. اللہ اکبر. دلیل دوسری دی. بات مناظرہ ہوا اس بات پہ کہ رب کون ہے. بات کیا ہوئی؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ رب کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ اور یہی اصل تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے کہ بندے کا ہر کام، بندے کا قول ہو، بندے کا چلنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، یہ کس کے لیے ہو؟ رب کے لیے ہو. یہی تقویٰ ہے. ہر وقت دل میں اس کا خیال ہو میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تو دینے والا ہوا ہے، میں چل رہا ہوں تو میرے پاؤں کی نعمت دینے والا ہوا ہے، وہ رب ہے میرا. ہر موقع پہ میرے ساتھ ہے، ہر موقع پہ مجھے چلاتا ہے، وقت کے ساتھ مجھے بڑا کرتا ہے، مجھے طاقت اس میں دی ہے. ہر وقت جب بات دل میں آئے، دل میں ہو، تو پھر جب
عمل سے اپنے آپ کو کیا کر لینا، بچا لینا، اور یہی تقویٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وَإِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي، اللہ اکبر، اللہ حضور کی بات کر رہے ہیں، نبی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، ہم ابراہیمی ہیں۔ ایسے آدمی لوگ نہیں کہتے، کوئی کہتا ہے ہم فاطمی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سنی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے۔ مشرکین وہ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، ہم کون ہیں، ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے ملت ابراہیمی ذکر کی، اور یہ امت بھی جو ہے نا، نبی کی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشن وہی چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور جتنے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی حضرت ابراہیم کی اولاد سے جو ہے حضرت اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، یہ سارے نبی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آگے محمد رسول اللہ، یہ سارے وہی ایک لڑی چل رہی ہے جس سے اللہ نے نبوت والا کام جن کے سروں پر چلایا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي، ہدایت دینے والا کون؟ جی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہدایت سمجھ دے دینا، بندے کے من میں یہ بات آ جائے کہ میرا سب کچھ کرنے والا کون ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دینی تعلیم حاصل کی ہوگی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، ترجمے بھی پڑھے ہوں گے، ڈگریاں بھی ہوں گی، لیکن ماتا دیکھ رہا ہوگا کسی مٹی کے ڈھیری کے آگے، کسی درخت کے آگے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کپڑے اڑ کے آئے ہوتے ہیں، یہ ادھر سے سلام کر رہا ہوگا۔ یہ ہدایت دینا یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہدایت دینے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نہیں دیا۔ ہادی جو نسبت ہوتی ہے نا اللہ کی طرف، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے، اور جب محبوب پیغمبر کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانے والا۔ حضور راستہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ حضور خود اللہ اعلان کروا رہا ہے، وَإِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي، آپ اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیجئے میں تو خود ہدایت کا محتاج ہوں، مجھے بھی ہدایت میرے رب نے دی ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نماز میں بھی ہم تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مالک دکھا دے، ربا سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ بتا دے۔ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، عبادت، پکار، قیام، سجدہ، رکوع، عاجزیاں ساری کی ساری یا اللہ یہ کس کے لیے؟ اعبدونی، میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا، ہدایت مجھے سیدھے راستے کی طرف کرنے والا وہ کون ہے؟ میرا رب ہے، میرا۔ وَإِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، صحیح دین، مضبوط دین، ملت ابراہیمی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، وہ یکسوئی والا دین۔ اسی لیے کہا کہ ایک کا ہو جا، ایک رب والا ہو جا، در در سے اپنے آپ کو ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر میں ہوں۔ اور یاد رکھو دنیا والوں، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ابراہیم یک در والا تھا، در در والا نہیں تھا، وہ صرف میرے در پہ جھکنے والا تھا،
صرف مجھ سے مانگنے والا تھا، صرف میرے آگے جھکنے والا تھا، مجھ سے میری ہی پکار کرنے والا تھا۔ فرمایا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور آپ پیغمبر کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ۔ اللہ اعلان کروا رہے ہیں کس سے؟ پیغمبر سے، محبوب سے، محمد رسول اللہ سے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہیں آپ کے بعد آنے والے کہیں آپ کو رب نہ بنا دے، اس لیے پہلے انبیاء کے ساتھ یہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے اعلان کروایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میری زندگی، ومماتی اور میری موت، یہ صرف اور صرف للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو محمد کی امتی کو بھی یہ چاہیے نا کہ وہ بھی اپنا جینا، مرنا، چلنا، زندگی کا ہر شعبہ وہ صرف اور صرف کس کے لیے کر دیں؟ اللہ کے لیے وہ کر دیں۔ اصل زندگی یہ ہے، خدا کی قسم۔ بندہ اصل دنیا داری میں ہم لوگ اتنے پھنس چکے ہیں، اتنے آگے جا چکے ہیں، ہمیں دین کی بات کا مزہ ہی نہیں آتا۔ ورنہ رب کی ربوبیت کو سمجھ کر کبھی رب سے باتیں کرو، کبھی رب کے ساتھ رب کی پکار کرو، اس سے مانگو، دعائیں کرو، شکر ادا کرو، اس کی طرف میں سے کوئی مصیبت میں تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرو، تو پھر دیکھو اس زندگی کا اللہ نے کتنا مزہ رکھا ہے۔ بڑے مزے کی یہ زندگی ہے، بڑے اسی بھی دل لیتے ہیں، مزے تو بولیاں ہے نا مزے، اس لیے کہ ہر وقت یہ ابھی میں جنازے کے بعد آ رہا تھا اور حقیقت ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے شکر ہے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے پڑھانے کی، پڑھنے کی۔ بندہ قرآن کے ساتھ منسلک رہے، اٹھے تو رب کی باتیں کرے، خود اپنی کی اس چیز پر اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم رب سے باتیں کریں، ہم سے ہمارا رب باتیں کرے، جو مجھے دے رہا ہے، جو مجھے پال رہا ہے۔ دیکھیں نا محبت کا محبت صرف اور صرف کیا ہے؟ رب ہے نا۔ پھر رب کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، تو یہ کام سارے اللہ کا حکم سمجھ کر کیے جائے نا تو زندگی کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے یہ اعلان کیا کروایا کہ محبوبہ اعلان کر دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، اللہ ہی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ میرا بھی پالنہار ہے، وہ مجھے بھی بنانے والا ہے۔ اب قرآن کی جو دوسری آیت ہے پڑھی ہے خطبے کے اندر، میں اس کی طرف صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے۔ جب مالک وہ ہے، جب اختیار اسی کی ہے، جب ہر وقت ہر چیز کو جاننے والا جو ہے، ہر وقت ہر ایک کی پکار سننے والا ہے وہ ہے، تو عبادات ساری کی ساری صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ چاہے جسمانی عبادت کی تو بات آ گئی، صلاۃ کی، اور نسک کی، قربانی بھی مالی عبادت ہے نا، قربانی بھی، فصلی لربک، نماز بھی پڑھ، اور ہر مالی عبادت میں ایک عبادت ہے نظر و نیاز، کسی کے نام کے لیے دینا، مال کوئی بھی چیز دینا، لیکن کس کے نام کی؟ اللہ نے اپنی ولیہ آل عمران کی گھر والی، آل کس کو کہتے ہیں؟ آل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والی کو کہتے ہیں، گھر والوں کو۔ اور گھر والوں کا سب سے پہلا مصداق بیوی صاحب ہے جی۔ اللہ نے کہا قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سورہ آل عمران، اللہ نے آل عمران سورت کا انعام رکھ دیا۔ ایسی اللہ کی ولیاں کہتی کیا ہے؟ اللہ
میں نظر مانتی ہوں اپنے جو میرے پیٹ میں ہے، نظر کس کے نام کی؟ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اے ربا، جب کہا عمران کی بیوی نے اے رب، انی نظرت لک، میں تیرے نام کی نظر مانتی. یہ نظر و نیاز عبادات جتنی بھی ہے نا، عبادت کا مختصر سا معنی آپ ذہن میں رکھ لیں، اپنا مالک اور مختار سمجھ کر، اپنا کہ یہ اس کو فلاں ذات کو میرے اوپر تصرف ہے کہ وہ مجھے نفع دے نقصان دے، میرے اوپر ہر ایک قسم کا اختیار ہے. یہ اختیار سمجھ کر کسی کے لیے اگر کوئی فعل کرتا ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے. اگر وہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھتا ہے کہ سامنے والے کو کیا سمجھتا ہے کہ ہر قسم کا تصرف کوئی نہیں کر سکتا ہے، جھکتا ہے تو تب عبادت ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو تب عبادت ہے، ہاتھ کھول کے کھڑا ہے تو تب عبادت ہے، اور روح سجدے میں جاتا ہے تو تب عبادت ہے، تو ظالم ہو کر بیٹھتا ہے تو تب عبادت ہے. اسی لیے اختیار اور متصرف ہر کام میں، کائنات میں متصرف، یہ صرف اس کی ہے. اللہ رب العزت کی ہے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.